پہلے لیکچر میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں 3rd ایئر کے فرسٹ پیپر میں 2 کتابیں آپ کے نصاب میں ہیں، انتخاب اردو شاعری 1920 عیسوی تک اور نقوش ادب۔ ابھی ہم نقوش ادب کا پہلا سبق لے رہے ہیں جو مرزا غالب سے متعلق ہے، مرزا غالب کے خطوط۔ مرزا غالب شاعری کے میدان میں بھی اتنے ہی مشہور ہیں جتنے نثر کے میدان میں۔ یہاں ہمیں ان کی نثری خدمات کو دیکھنا ہے۔ مرزا غالب جتنے بڑے شاعر تھے اتنے ہی بڑے نثر نگار بھی تھے۔ انہوں نے اردو کی چند کتابوں پر تقریضیں اور 2 چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی، لیکن ان کی زبان فسانہ عجائب کی زبان کی طرح مصنوعی اور پیچیدہ ہے، اس لیے ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔ لیکن انہوں نے اردو میں جو خطوط لکھے ان سے اردو نثر کی ترقی میں بہت مدد ملی۔ غالب کے زمانے میں فارسی خط لکھنے کا رواج تھا۔ خود غالب پہلے فارسی میں خط لکھا کرتے تھے، لیکن ایک زمانے میں مصروفیت اور خرابی صحت کے سبب وہ اردو میں خط و کتابت کرنے لگے، اور وہ بھی قلم برداشتہ۔ مطلب یہ ہے کہ قلم اٹھایا اور بغیر کسی تیاری کے جو کچھ سمجھ میں آیا لکھ دیا۔ یہ بے تکلف انداز اتنا پسند کیا گیا کہ انہوں نے مکتوب نویسی کے لیے فارسی کی جگہ اردو کو اپنا لیا۔ خط و کتابت کا انہیں بہت شوق تھا۔ خود ان کا بیان ہے کہ دن کا زیادہ حصہ خط پڑھنے اور جواب لکھنے میں گزر جاتا تھا۔ کوئی جواب نہ دے یا جواب میں دیر کرے تو انہیں بہت ناگوار گزرتا تھا۔ خط کو آدھی ملاقات کہا جاتا ہے، غالب نے اسے پوری ملاقات بنا دیا۔ معلوم ہوتا ہے خط نہیں لکھ رہے، سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، ایک جگہ بڑے فخر کے ساتھ لکھتے ہیں۔ غالب کا قول: میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ 100 کوس سے بزبان قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ ان کا مزاج نرالا تھا، کسی کی پیروی کو باعث شرم خیال کرتے تھے۔ ہر معاملے میں اپنا راستہ آپ نکالتے تھے، اور وہ بھی سب سے الگ۔ اس زمانے میں مکتوب نگاری کا جو انداز تھا، غالب نے اسے رد کر دیا، نیا انداز ایجاد کیا۔ مثلاً اس دور میں لمبے لمبے القاب و آداب کا رواج تھا۔ انہوں نے مختصر سے مختصر القاب لکھے، جیسے بھائی صاحب، مہاراج، میری جان، بندہ پرور۔ کہیں مکتوب علیہ یعنی جس کو خط لکھ رہے ہیں اس کا نام لیا اور بات شروع کر دی۔ مثال کے طور پر دیکھیے: یوسف مرزا، تجھ کو کیوں کر لکھوں کہ تیرا باپ مر گیا۔ میاں لڑکے کہاں پھر رہے ہو، آؤ بیٹھو۔ ارے کوئی ہے، ذرا یوسف مرزا کو بلائیو، لو صاحب وہ آئے۔ کیسا ڈرامائی انداز ہے، نہ وہ آئے نہ انہیں بلایا، بس یہ ساری باتیں فرض کر لیں۔ کبھی یہ بھی کرتے ہیں کہ سرے سے القاب نہیں لکھتے، خط شروع کر دیتے ہیں، بلکہ 1-2 جگہ تو یہ بھی کیا کہ آخر میں اپنا نام بھی نہیں لکھا، صرف یہ لکھ دیا کہ ہم اپنا نام نہیں لکھتے، دیکھیں تم پہچان جاتے ہو کہ نہیں۔ آج تک دستور ہے کہ کسی کو سلام دعا پہنچانا ہو تو خط کے آخر میں لکھتے ہیں۔ غالب نے یہ قید بھی اٹھا دی۔ ایک خط اس طرح شروع ہوتا ہے کہ سب سے پہلے میر سرفراز حسین کو میرا سلام پہنچے۔ یہی معاملہ تاریخ کا ہے۔ خط لکھنے کی تاریخ کبھی شروع میں لکھتے ہیں، کبھی آخر میں اور کبھی درمیان میں۔ خطوط غالب کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان کے، اپنے آباء و اجداد کے اور خود اپنے مکمل حالات بیان کر دیے ہیں۔ حد یہ ہے کہ غالب نے ان باتوں کو بھی نہیں چھپایا جنہیں اکثر لوگ چھپا جاتے ہیں۔ مثلاً ان خطوں میں غالب کی شراب نوشی کا ذکر موجود ہے۔ ایک ڈومنی انہیں چاہتی تھی، یہ بات بھی صاف صاف بتا دی۔ اپنی تنگ دستی اور مہاجن سے قرض لینے کا حال بے کم و کاست لکھ دیا۔ یہ خط غالب کی مکمل سمانح عمری ہیں۔
غالب کے زمانے میں دلی کو دیکھنا ہو تو غالب کے خطوط کی ورق گردانی کیجیے۔ غدر کے بعد کی دلی کے حالات، دلی کا اجڑنا، بے گناہوں کا مرنا یا ان کا سزا پانا، سبھی کچھ ان میں موجود ہے۔ غالب نہایت شگفتہ مزاج تھے، شوخی اور ظرافت طبیعت میں داخل تھی، جبھی تو حالی نے انہیں حیوان ظریف کہا ہے۔ یہ خطوط لطیفوں، چٹکلوں اور دلچسپ باتوں سے بھرے پڑے ہیں۔ یہ سمجھنا غلط ہے کہ غالب نے ان خطوں میں صرف بول چال کی زبان استعمال کی ہے۔ علمی معاملات کے سلسلے میں انہوں نے علمی زبان کا استعمال کیا ہے۔ اردو میں استدلالی نثر سر سید کا کارنامہ خیال کیا جاتا ہے، لیکن خطوط غالب میں استدلالی نثر کے نمونے بھی مل جاتے ہیں۔ غالب بڑے زندہ دل، شگفتہ مزاج اور با اخلاق تھے۔ اپنے دوستوں اور شاگردوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے۔ رندی اور فراق مشربی ان کا مسلک تھا۔ تعصب اور مذہبی تنگ نظری کا ان کے پاس گزر نہیں تھا۔ جتنے صاف باطن تھے اتنے ہی صاف گو بھی تھے۔ اپنی وضع کے بہت پابند اور اصول کے پکے تھے۔ فارسی سے غالب کو دلی مناسبت تھی۔ انہوں نے بڑے ریاض سے فارسی زبان و ادب کی تحصیل کی تھی۔ فارسی نظم و نثر دونوں ان کے قلم سے یکساں سیراب ہوئیں۔ ان کی فارسی نظم گوئی اعلیٰ پایہ کی مہارت اور نزاکت فن سے بہرہ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کی جاوداں عظمت کا انحصار ان کے اردو دیوان پر ہے۔ غالب نے اردو غزل گوئی کو جذبات و خیالات کے نازک نفسیاتی اظہار کی اعلیٰ ترین سطح پر پہنچا دیا۔ ان کے بالغ اور رچے ہوئے مذاق نے تجربوں اور مشاہدوں کو پنہاں احساسات کے ساتھ اس حسن کاری اور تخیل کی رعنائی کے ساتھ سمویا ہے کہ ان میں بلا کی وسعت اور با اعتبار اثر غضب کی گہرائی پیدا ہو گئی ہے۔ ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ غالب کی فکر انسانی نفسیات کے پیچ و خم پر بڑی گہری تھی، اسی لیے ان کے یہاں محبت کے تجربے نفسیات کے لطیف نکات بن کر ظاہر ہوتے ہیں۔ غالب کی فکر میں ایک شوخی ہے، یہ شوخی محض بیان تک محدود نہیں، خیالات اور جذبات بھی اس کے دائرے میں آتے ہیں۔ عام راہوں سے ہٹ کر لکھنا، عام گزرگاہوں سے بچ کر بالکل نئے رخ سے دیکھنا غالب کی طبیعت کا خاصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے تجربات بالکل نادر نظر آتے ہیں، اور ان تجربات کے بیان کے لیے جو الفاظ، ترکیبیں اور بیان کے اسلوب انہوں نے تراشے ہیں وہ خالص ان کے ذہن کی پیداوار ہیں۔ غالب اقبال کی طرح فلسفی نہیں تھے۔ یہ نگاہ کی ندرت اور گہرائی ہے جس نے ان کے کلام کو فلسفیانہ شان دے دی ہے۔ اپنی فطرت اور ساخت کے اعتبار سے تفصیل اور طویل خیال کو پیش کرنے سے معذور رہے۔ اس کا ہر شعر کسی مختصر بات یا کسی بڑی بات کے ایک پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ اپنے اصلی اور اعلیٰ معیار پر پہنچ کر غزل خیالات اور جذبات کے جوہر اور نچوڑ کے اظہار کا مؤثر ترین ذریعہ بن جاتی ہے۔ غالب کی ذہانت اور اختراع پسندی نے اردو نثر میں بھی ایک نئی راہ دکھائی ہے۔ انہوں نے سادہ نگاری کے فن کو ایسے دلکش ادبی انداز میں برتا کہ وہ نثر میں بھی جدید دور کے پیشرو بن گئے۔